اچھا پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب، یہ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے قرآنک پرسپیکٹو کے حوالے سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ضمیر پہ کتاب کا نازل ہونا، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، زماشری کا حوالہ دیا فخر الدین رازی کا۔ وہ یہ بتائیں اقبال کے اگر لائیو پڑھے تو وہ صبح آغاز تلاوت قرآن سے کرتے، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے لیے نازل ہوا ہے، تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن فہمی اقبال کی اتنی بلند درجے پہ ہے، آج تقریباً مدارس کے اندر 22 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں، 48,000 سے زیادہ مدارس ہیں، وہ فکر قرآن کی پروان کیوں نہیں چڑھ رہی ہمارے معاشرے میں؟ ایک تو میں ڈاکٹر رفیقی صاحب کے بعد سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کا اس موضوع پہ گفتگو کرنا ان کی اجازت سے مشروط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شاعری کا جو ہم لکھتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ڈوبی ہوئی ہے، لبریز ہے، اور قرآن مجید کی شاعرانہ تفسیر ہے۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا پرٹیننٹ، وہ اس طرح کہ ایک روایتی فضا میں کہ وہ سیالکوٹ میں مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی، اور اس سے ان کا سفر ہوا، پھر وہ گورنمنٹ کالج لاہور آئے، پھر نکلسن نے ایک تعارفی لیٹر دیا اور وہ کیمبرج تک جا پہنچے جی، اور کیمبرج سے وہ ہائیڈلبرگ اور میونخ تک گئے۔ تو اس زمانے میں جب اقبال یہ کچھ کر رہے تھے تو ان کی ابتدائی تعلیم روایتی تھی، مذہبی تھی، جو ہم سب کی ہے، لیکن اس وقت ایک مذہبی سمجھتا تھا کہ مغرب کی ہر چیز کو ہمیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے، یہ کفر ہے انگریزی سیکھنا بھی۔ تو ایک سر سید اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک جدید مسلم شعور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جہاں کولونیلزم سامراج برا ہے، جہاں پہ ان کی جنگیں غلط ہیں، وہاں پہ مغرب کے جو مختلف فلسفہ ہے اور اس سے ارتقاء ہوا جمہوریت کا، سائنس کا، جدیدیت کا، وہ ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے۔ تو ابتدائی تعلیم ان کی آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی راستہ ہے۔ اقبال کے گزر جانے کے 1 صدی بعد بھی سے زائد کا عرصہ ہو گئے، ہمیں ریجیکشن نہیں کرنی، ہمیں استعمار میں اور مغرب میں فرق رکھنا ہے کہ ویسٹ کیا ہے اور ویسٹ کی گورنمنٹس کیا ہیں۔ آج اقبال حیات ہوتے تو ان کا یہی پیغام، اور جو آپ نے ان سے سوال کیا میں ایک چھوٹا سا ایڈ کر دوں، جو آپ نے مسلم امہ اور خلافت کا کہا، جی اس میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک بڑی میں الگ بات کرنے لگا ہوں جو یہاں کے لوگ، وہ قطعی طور پہ لا تعلق رہے، تحریک خلافت میں حصہ نہیں لیا، اور نہرو کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلم امپیریلزم ہے، اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں کہا کہ خلافت جو ختم کی گئی اس میں یہاں انڈیا میں بڑے سیکھ پا ہوئے مذہبی طب، انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس طاقت ہو تو میں انڈیا میں بھی یہی کروں۔ خلافت کا زمانہ گزر گیا، سلطنتوں کا زمانہ گزر گیا، اب جدید ریاستیں ہوں گی۔ تو وہ فکری طور پہ وہاں پہنچے تھے کہ وہ نیشنلزم کے قائل تھے، اور اسی لیے یہ خطبہ الہ آباد انہوں نے یہ دیا۔ تو ہماری ریاست کو بھی ریاست وہاں نہیں پہنچ سکی۔ خلافت کے مطلب شیدائی بھی رہے ہیں، ان کی کوٹیشنز یہاں خلافت راشدہ اور ملوکیت میں فرق کو مد نظر رکھنا، تو خلافت کے شیدائی اور ملوکیت پر انہوں نے شدید تنقید، بالکل کی اقبال کی شاعری میں ملائیت پہ، بادشاہت پہ اور ملوکیت پہ ہمیں تقریر ہے۔ میں خلافہ علی منہاج النبوہ کی ایسنس کی بات بے شک، تو وہ ترکی میں تو وہ ختم ہو گئی تھی نا۔ یہ ایک دام فریب بھی ہے، اقبال اس پہ بڑا کنسنٹریٹ کرتے، وہ کہتے ہیں اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک اقبال کی صرف شاعری کو دیکھ کے اور ان کی جو فلسفہ اور اس سے متعلق کتاب ہے، ان دونوں کو پڑھیں گے تو شکل آپ کو سمجھ آئے گی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس زمانے میں اقبال تھے، کوئی بھی ہوں، آپ مغرب کے فلسفی دیکھ، اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو رہی تھی، ڈی کولونائزیشن ہوئی، اس سے پہلے کولونائزیشن ہوئی، جنگیں ہوئیں اور وسائل کو لوٹا گیا، غلامی ہوئی، اور پھر فاشزم کی ایک لہر آئی اٹلی اور جرمنی میں۔ تو فوری طور پہ ان چیزوں کو گراسپ کرنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ تو اب جو اقبال نے کہا ہے کہ وہاں یقیناً ویسٹ نے بدترین معاشی اور انسانی استحصال کی ہے، ریسزم کی ہے، لیکن ویسٹ کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ آج فلسطین کے حق میں جو برگیڈیئر صاحب بڑا خوبصورتی سے روشنی ڈال رہے تھے، جو بھرپور اور توانا آوازیں ہیں وہ ویسٹ میں ہیں،
ویسٹ کی گورنمنٹ سے اٹھ کر اس لمحے تک وہاں ایک بھرپور تھا، وہاں کا فنکار، وہاں کا شاعر، وہاں کا ادیب، وہاں کا صحافی، وہاں کا پروفیسر ایک اسٹرانگ موومنٹ چلا رہا ہے۔ پروفیسر صاحب، پاسپورٹ پہ اسرائیل کے لیے اجازت نہیں، اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ کا اعظم نے کہا، لیاقت علی خان نے کہا فلسطین پہ اور فیتھ از ناٹ فار سیل، بانیان یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کون ہے مائیکا لال جو کہے کہ اور ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو مسلم امہ کا درد سینے میں لیے پھر رہی ہیں، وہ لبوں پہ آئے بغیر دم توڑ رہا ہے، جبکہ جس کو ہم ویسٹ کہہ رہے ہیں وہاں کی یونیورسٹیوں میں، وہاں کی سول سوسائٹی اور وہاں کی حکومتوں میں نہیں، مذہبی میں جماعتوں آپ میں کو کہہ رہا ہوں ملین مین مارچ کہاں نکلے؟ ریاست نے تو پھر اجازت اب آپ جب ہم ویسٹ کہتے ہیں، اور آپ نے بھی انٹرو میں یہودی کا لفظ کافی زیادہ، تو بتانا چاہیے ناظرین کو کہ صہیونی اور ہیں، یہودی یہودی ہو رہے ہیں، اور یہودی بہت سارے اس پہ جینوسائیڈ کو کنڈیم کر رہے ہیں اور اس کے مخالف ہیں نیتن یاہو۔ تو مسلمانوں نے اگر رائٹ ونگ انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہے، سامنا کرنا ہے اسرائیل میں، تو مسلمانوں کو بھی اپنے اندر انتہا پسندی ختم کرنی ہوگی، فرقہ واریت ختم کرنی ہوگی۔ جو انتہا پسندی اس وقت رائٹ ونگ نریندر مودی کی شکل میں، ڈونلڈ ٹرمپ کی شکل میں اور نیتن یاہو کی شکل میں، ٹرمپ بھی وائٹ سپریمسٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں جنگیں رکوائی ہیں، آپ کے پرائم منسٹر ہمارا سرکاری موقف ہے، نوبل انعام کے لیے نامزد 2 دفعہ کر دیا۔ وہ اگر پاکستان میں اس ایشو پہ ریفرینڈم کر دیں تو جو لوگ یہ تجویز بھیج رہے ہیں وہ بیچارے شرمندہ ہوں گے۔ تو آپ اسٹوڈیو ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم سلطنت برطانیہ سے یہ جارج پنجم کو بھی ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اسی لسٹ میں ٹرمپ بھی آ گئے، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ جب وہاں اس ٹرمپ کے جو پلان ہے، پیس پلان، اس کے باوجود بھی وہاں پہ اسرائیلی طیاروں کی بمباری نہیں روک رہے، اس کے باوجود بھی بمبیرین نہیں۔ اور ایک وہ سوال ہے، برٹش مینڈیٹ، ایکیو خان یا عبدالستار ایدی، ان کے لیے کبھی قرارداد ہم نے پاس کیے کہ ان کو بھی کوئی پیس پرائز؟ سر یہ تو چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہے نا، ان کو کوئی پیس پرائز کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ عوام کے دنوں میں ٹیپو سلطان ہوں، علامہ اقبال ہوں، وہ جن شخصیات کا آپ ڈاکٹر قدیر لے رہے ہیں نا، تو یہ سارا جو ہے اس سے قطع نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ورس جینوسائیڈ وہاں ہے۔ اور علامہ اقبال کے وقت جو 3 چیزیں تھیں، کولونیلزم تھی، ریسزم تھی اور برٹش مینڈیٹ تھا۔ اب وہ برٹش مینڈیٹ ہے کہ ٹونی بلیئر وہاں جائے گا، جو آدمی عراق جنگ کا بچر آف عراق ہے، اور اب یہ ایک نیا مینڈیٹ ہے، اقوام متحدہ کا سینکشنڈ یہ پیس پلان نہیں۔ تو آج اقبال اگر حیات ہوتے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی پیس پلان کی مذمت کرتے، عرب حکمرانوں کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی شاعری کے ذریعے ابراہیم ایکارڈ کے خلاف ہوتے۔ اب ہمارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم سرکاری اقبال گریڈ 18-19 والے پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے اندر جذبہ حریت نہیں رہا، انجمن حمایت اسلام نہیں رہی، تو سرکاری اقبال جو ہے وہ بن گئی۔ جو سرکاری اقبال ہے اس کے اندر حریت مزاحمت کو ختم کر کے نہیں، اقبال ایک ہی ہے۔ اقبال سرکاری کب بنا؟ سرکاری اقبال جو ضیاء الحق کے وقت بھی بنا، ایوب خان کے وقت بھی بنا، مشرف کے وقت بھی بنا، اور ہر سرکار نے علامہ اقبال میں سے وہ کچھ کشید کیا جو ان کے اپنے مضمون مقاصد تھے۔ پروفیسر صاحب، فیوچرسٹک اپروچ پہ جو بات ہو رہی ہے، وہ میں نے شعر بھی پڑھا، غائب ہوتا جا رہا ہے اقبال لٹریچر سے، سکول سے، کالج سے۔ صرف ایک ایونٹ کر دینا سال میں 9 نومبر کو کیا کافی ہے؟ یہ نوجوان ٹک ٹاک پہ مختلف چیزوں پہ بھٹک رہے ہیں۔ اب تو آن لائن ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہے، اقبال کو ڈیجیٹلی صرف اقبال اکیڈمی پروموٹ کرتی رہے گی یا ہم سب کا کام ہے؟ ہم سب کا کام ہے، لیکن یہ اچھا ہو رہا ہے کہ کلام اقبال غائب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو، میرے جیسے جو ہم یہ ترانے پڑھتے رہے، جس معاشرے میں ایلیٹ کیپچر ہو، جس معاشرے میں کسان دہقان کو خوشہ گندم کی قیمت نہ ملے، جہاں پہ شوگر مافیا ہو، جہاں عام آدمی کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع نہ ہو، جہاں سرمایہ داری ہو، وہاں جاگیرداری ہو، وہاں ریاست نے اچھا کیا، منافقت نہیں کی کہ وہ فکر اقبال سے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اقبال کو اون نہیں کیا گیا کیونکہ استحصال زدہ طاقتور اشرافی ہے جو فکر اقبال سے خائف ہے۔ آج بھی جو ہے لوگوں کو چینی دستیاب نہیں، آج بھی لوگوں کے گندم جو ہے اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں، آج بھی ملائیت ہے، آج بھی فرقہ واریت ہے، آج بھی بادشاہت ہے۔ تو ایسے میں فکر اقبال کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ میں حکومت کے لیے اس کے لیے تعریف کرتا ہوں۔